رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی ذی روح اس کے حصول کی جدوجہد سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا دین اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، نہ کہ مقصد کے درجے میں۔ یعنی رزق کمانا، رزق کھانا ضروریات زندگی میں سے تو ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جی رہے۔ مومن کے پاس جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرتا چلا جائے۔ مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر اس کی روحانی ضروریات کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لہذا بندہ مومن اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں ہی نہیں لگا دیتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اس عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اور یوں وہ رزق کے معاملے میں قناعت اختیار کرتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ، اور نہیں کوئی بھی جاندار، دابہ دابہ دبیب سے ہے، ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو سطح زمین پر چلتا اور رینگتا ہے۔ تو روئے زمین پہ چلنے والا ہر جاندار یعنی ذی روح، خواہ انسان ہو یا حیوان ہو، خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور ہو، اس کی خوراک اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس پلانٹ پر جتنے بھی جان رکھنے والے ہیں ان سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے، ان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ بولنے والی مخلوق، بے زبان مخلوق، یاد رکھنے والی، غافل، سوال کرنے والی، خاموش رہنے والی، اطاعت گزار، فرما بردار اور نافرمان اور اس کا انکار کرنے والے، وہ سب کو ہی رزق دیتا ہے۔ زمین پہ بکھری ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، زمین میں بسیرا کرنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان کے کناروں پہ محو پرواز جو بھی مخلوق ہے، سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی جو بھی مخلوق ہے، ان سب کی تعداد کو بھی وہی جانتا ہے، ان کی اقسام اور ضروریات کو جانتا ہے، اور انہیں ہر لمحے رزق پہنچا رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی اپنی کمر پہ لاد کے نہیں پھر رہے، بلکہ ایک وقت کا کھاتے ہیں اور پھر اگلے وقت کے لیے پھر تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے توکل کرنے کا، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، لیکن وہ سارا دن رزق تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کے گھونسلے تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ جانوروں کے رزق کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل پہ بیٹھ کے کہنے لگا، بل پر بیٹھ کر کہنے لگا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا، میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الصلاۃ جامعۃ کی منادی کر دی گئی، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ سب لوگوں کو نماز کے وقت کے علاوہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو تسلی دے رہے ہیں
کہ رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سب کا رزق، سب کا رازق اللہ ہی ہے، وہی سب کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کی ایک سچی ضمانت ہے، اس کا فضل اور مہربانی ہے۔ حالانکہ اللہ کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو پھر یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ شیطان انسانوں سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، دو شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان تم سے محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرو، اسے اپنے ہی پاس روک کر رکھو کیونکہ تمہیں آئندہ اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان نافرمانیوں پر تمہیں معاف کر دے گا اور رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور جہاں تک لفظ رزق کا تعلق ہے تو ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو۔ یعنی ہر زندہ مخلوق جس چیز پر انحصار کرتا ہے، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے رزق ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں، صرف مال ہی نہیں، بلکہ ہر نعمت رزق ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کا ملنا ہی رزق ہے، جبکہ ہر وہ چیز ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اس میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اہل و عیال ہے، صحت، محبت، قبولیت، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ یعنی یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی ہر عطا کردہ چیز جو ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اور پھر رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک عام رزق ہے، ایک خاص رزق ہے۔ عام رزق سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں حیوان، انسان، جن سب شامل ہیں، یہ جسموں کا رزق ہے، اور یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے۔ دوسرا خاص رزق ہے، اور یہ رزق کی دوسری قسم اللہ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے، اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہو اور جو اللہ کا شکر گزار ہو۔ لیکن بہرحال اللہ بہت فضل والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور رزق اس کو دیتا ہے جو اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اور سب سے عظیم اور بہترین رزق جنت ہے، جو سب سے بہتر، سب سے مکمل، سب سے افضل، سب سے عزت والا رزق، اور سب سے بلند اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا وہ رزق جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا، وہ جو کبھی نہ ختم ہوگا، اور یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ یا مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جس کی طرف ہر کوئی چیز جگہ پکڑتی ہے، اور رات اور دن بھی اسی میں ٹھہرتے ہیں۔ اور مستودع یہ وہ جگہ ہے جس میں کوئی چیز دفن کی جاتی ہے جب موت آتی ہے۔ تو گویا مستقر ہوا دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع ہوا مرنے کے بعد کا ٹھکانہ یعنی قبر۔ اور لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد یا تو جنت ہے یا جہنم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون کون جہنم میں جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جنت کے بارے میں حسنت مستقرم و مقامہ، کہ کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو گویا اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی زندگی کے یعنی موجودہ زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے بھی حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہ جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، خواہ وہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم ہو یا زمین کا کوئی حصہ ہو جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان مرنے کے بعد ہوتا ہے، خواہ وہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ ہو، یا جو بھی جگہ اللہ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہے، وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے حالات کو بھی جانتا ہے
اور موت کے بعد کے حالات کو بھی۔ اللہ کا علم کامل ہے، وہ بحر و بر کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر جگہ ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک، نہ کوئی تر چیز ہے نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ کوئی چیز جو ذرے برابر بھی ہو اس کے علم سے باہر نہیں۔ سورۃ یونس میں آتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہ زمین میں غائب ہو سکتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز یعنی ذرے سے چھوٹی چیز، اور نہ کوئی بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی حادثے زمین یا آسمان میں ہوتے ہیں، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ علم لکھا ہوا بھی ہے، یعنی اس نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز پر اس کی مشیت نافذ ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کا رزق وسیع ہے۔ پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی ہر خبر لکھی جا چکی ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب میں سب کچھ لکھ دیا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی دراصل رازق ہے، رزق کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو۔ تو الہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ڈیٹی ہے، سب کا رازق ہے، سب مخلوقات کو پال رہا ہے، اور اگر رازق وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یعنی انسان کا رزق ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج کسی کے پاس کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آج کسی کے پاس زیادہ ہے تو کل کم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اکثر لوگ اس کے اس اختیار سے لا علم ہیں۔ سورۃ سبا میں فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ صرف حالات کو، اسباب کو اور ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس ریزن سے اور اس ریزن سے یہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حساب میں پہلے سے ہی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے کہ یہ کتنی، اور یہ اللہ کی طرف سے تقدیر لے کر آتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، اور یہ سب اللہ کا اندازہ ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی اور انسان کے رزق کا مالک نہیں، اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو،
ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس ہم اپنے گھر والوں کو کس چیز کا یا بچوں کو کس چیز کا حکم دیتے رہتے ہیں، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں یا نہ کریں، اس کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس بات کا غم کہ یہ کیا کما رہے ہیں، یہ کہ کہاں سے کھائیں گے، یہ کیسے جئیں گے۔ ضرور اس کا بھی فکر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نحن نرزقک ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رازق اللہ ہے تو پھر انسان رزق کی تنگی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، ورنہ وہ انسانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رازق ہے تو پھر وہ ان کی چاکری پہ لگ جاتا ہے اور ان کی خوشامد پہ لگ جاتا ہے کہ شاید یہی جاب دیں گے تو جاب ہوگی، یا یہ تعاون کریں گے تو ہی رزق ملے گا، جبکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے۔ یعنی رزق کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بندوں کی ضرورت کے مطابق ان کو نکالتا رہتا ہے، اور پھر جس کو جیسا چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے وافر دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ زاریات میں آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ اور اس معاملے میں یعنی رزق کے معاملے میں کوئی بھی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جب تک مخلوقات زندہ ہے رزق آتا رہے گا، اور جنت میں جانے کے بعد تو جنت کا رزق کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ پھر یہ رزق کے معاملے میں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، یعنی اگرچہ تقوی سے اور توکل سے یعنی کہ رزق کی کنجیاں ہیں کئی ایک، لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں دنیا کی اس محدود زندگی میں، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں رزق دیتا ہے۔ شیطان بھی اللہ ہی سے رزق مانگتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس رزق میں تم شامل ہو۔ پھر اسی طرح آسمان والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے اور زمین والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ حاتم الاسم سے پوچھا گیا من این تاکلوا، کہاں سے تم کھاتے ہو؟ یعنی تم کوئی کام کاروبار تو نہیں کرتے، کھاتے کہاں سے ہو؟ قال من عند اللہ، کہنے لگا اللہ کے پاس سے۔ ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار و درہم نازل فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان ہی میں ہے؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے، اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا تمہارا آسمان سے اترے گا، بات یہ ہے کہ وہ زمین سے بھی لے آئے گا۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي، میں فقر سے کیوں ڈروں جبکہ اللہ میرا رازق ہے۔ وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگی اور آسانی میں اس مخلوق کا رازق وہی ہے۔ تَكَفَّلَ بِالْأَرْزَاقِ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ، اس نے ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَلِلضَّبِّ فِي الْبَيْدَاءِ وَالْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، صحرا میں رزق دیتا ہے اور مچھلی کو سمندر میں رزق دیتا ہے۔